کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا ہے۔ اور اپنی اس پہلی نشست کے آخری خطیب یوں کہا جائے کہ اس بزم کے دولہا ہم سب کے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا فرحت عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمیم مدرسہ دارالعلوم پانچلی میرٹھ، میں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت والا سے ملتمس ہوں اور ممبر نور پر تشریف لانے کے لیے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ممبر نور پر تشریف لے آئے اور اپنے قیمتی ناصحانہ خطاب سے ہم سامعین کو معزز فرمائے۔ دعا ہے، حضرت والا سے درخواست ہے کہ پروگرام کے اخیر میں، بیان کے اخیر میں آپ ہماری اس مجلس کا اختتام اپنی پرمغز دعاؤں پر فرمائیں گے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ سامعین سے گزارش کروں گا، دائیں بائیں کھڑے ہونے والے احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ اطمینان سے بیٹھ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت والا کا بہت قیمتی خطاب ہوتا ہے، کئی اہم نصیحتیں جو سالہ سال کام آتی ہے حضرت والا کی مستقل ہوتی ہے، اس لیے جو نوجوان سامنے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائے، جو شامیانے کے دائیں یا بائیں جانب ہے وہ بھی اطمینان سے بیٹھ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عزني أوجز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، واجمع الأياس مما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں ہیں تیری رت جگیں۔ مولانا جابر فرحت صاحب جو جلسے کے ناظم ہیں،
تیری خاموشی بھی اذاں. شاعر میرے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے تیری خاموشی بھی اذاں. میرے نبی خاموش رہ کر کے وہ پیغام دے دیتے تھے کہ بڑی بڑی تقریروں اور مفصل بیانات سے وہ پیغام نہیں دیا جا سکتا ہے. میرے نبی کی خاموشی جو پیغام دے دیتی تھی. تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں ہیں تیری رت جگیں، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، صرف 10-15 منٹ بات کرنی ہے اور بات ختم ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی. آپ بشاشت کے ساتھ بیٹھ جائیں سننے کے لیے. اگر آپ کہیں تو دعا کرا دیتے ہیں. جی کریں 10 منٹ بعد. جی اس لیے کہ شدید سردی ہے، سردی بڑھتی جا رہی. درود پاک پڑھیں آپ حضرات سبھی ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ذکر سرکار دو عالم نے سکون بخش دیا، ذکر سرکار دو عالم نے سکون بخش دیا جب طبیعت غم و آلام سے بھر آئی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا عظیم احسان ہے اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے اس عظیم اور مبارک موقع پر قرآن کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. ہم کیوں آئے ہیں؟ یہاں کوئی دنیا کی چیز نہیں ملے گی، پیسے لینے نہیں آئے ہیں ہم آج یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگزاروں میں عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لخت جگر، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام امت کو دیا تھا، اسی پیغام کو سننے کے لیے ہم آئے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کو اندازہ نہیں. آپ اس وقت میں آپ کتنے اونچے مقام پر تشریف فرما ہیں. سنیں، اللہ اکبر. وہ عظیم رسول جس سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، جس سے زیادہ حسین چہرہ چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے نہیں دیکھا، وہ عظیم رسول کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. وہ عظیم رسول کیا کہہ رہا ہے؟ نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی. اللہ اکبر. کیسا عظیم نبی ہمیں دیا ہے. میرے مولا، ہمارے پاس زبان نہیں، کہاں سے لائیں گے ہم وہ دل کہ ہم شکر ادا کر سکیں؟ کہاں سے لائیں گے وہ زبان جس زبان کے ذریعے سے میرا مولا تیرا شکر ادا کر سکیں؟ کیسا عظیم نبی ہمیں دیا ہے. وہ عظیم رسول کیا کہہ رہا ہے؟ نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس شخص کے چہرے کو روشن فرما دے. اللہ اس کی زندگی سے غم و آلام کو دور کر دے، اس کی زندگی میں خوشیوں کو بھر دے. کس کی زندگی میں؟ امرأ من سمع مقالتی. جو میری باتوں کو سنے، جو میرے نبی کی باتوں کو سنے،
اور سنے ہی نہیں، ان باتوں کو یاد کر لے اور پھر اس پیغام کو عام کرے، اپنی بیوی کو بتائے، اپنے بچوں کو بتائے، محلے کے لوگوں کو بتائے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ تو آپ کتنے سعادت مند، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہماری یہ رات ہماری نیتیں خالص ہوں گی اور ہم صرف اس لیے آئے ہیں، اس عظیم نبی کی محبت میں آئے ہیں، تو یقیناً ہماری نجات کے لیے یہ کافی۔ یہ نورانی قافلہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کو بتایا، پیرانہ سالی کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، صدر ذی وقار حضرت صاحب نسبت بزرگ حضرت قاری نور محمد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی دعائیں، ان کی محبتیں، ان کی کوششیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بہرحال چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے، بس میں 3 باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، اور وہ نصیحت لمبی نہ ہو، مختصر نصیحت فرما دیجئے اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر، میرا نبی اتنا مختصر کلام فرماتے تھے۔ میرے نبی آپ کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن آپ کے کلام کی تفسیر دنیا والے آئیں گے، بڑے بڑے تقریر کرنے والے، بڑے بڑے تفسیر کرنے والے آئیں گے اور وہ لکھیں گے، وہ بیان کریں گے، لیکن وہ کہیں گے قلم اشجار ہوں، سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا نبی تو بہت مختصر کلام فرماتا تھا۔ میرے نبی نے اس موقع پر ان صحابی کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات مخاطب ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ مقصد عمل کرنا ہے، سننا مقصد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی، اے میرے بھائی، پہلی نصیحت آپ کو یہ ہے، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب بھی آپ نماز پڑھا کریں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھا کریں کہ شاید یہ میری آخری نماز، شاید موقع نہ ملے نماز پڑھنے کا، میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، شاید یہ تکبیر آخری نہ ہو جائے، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، شاید یہ آخری سورہ فاتحہ نہ ہو جائے۔ اس رات کے سجدوں کو غنیمت سمجھو، کیا جانے صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ شاید یہ میری آخری نماز۔ ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہاں پر مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے اس جلسے میں ہمیں یہاں سے یہ تحیہ کر کے جانا ہے، میرے مولا آج تک ہم نمازوں سے بھی دور رہے، میرے مولا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ حضرات تو پابندی کرتے ہوں گے نمازوں کی، مجھے یقین ہے آپ حضرات علماء کے ربط میں رہتے ہیں، اور اتنی سردی کے وقت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان حضرات سے کہہ رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نمازوں سے دور رہتے ہیں، میرے نبی کے فرامین سننے کے بعد، میرے نبی نے
بے نمازیوں کے تعلق سے کتنے سخت اعلانات فرمائے ہیں، وہ اعلانات ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بالکل اسلام سے خارج اور کفر کے بالکل قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نماز نہ پڑھ کر کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، آپ کی نمازوں کا کیا حال ہوتا تھا؟ آپ کی نمازوں کا حال اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی، مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی فوراً اٹھ کر کے چل دیتے تھے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ہوتی اذان اور ہوتے سرور عالم ہمارے درمیان، اٹھ کے چل دیتے سراپا خلقیوں منہ موڑ کر، جس طرح ایک اجنبی چل دے اجنبی کو چھوڑ کر۔ اللہ کا اعلان ہوتے ہی اب ایسے چل دیے جیسے ہمیں جانتے نہیں ہیں، جیسے ہمیں پہچانتے نہیں۔ آؤ، میرے نبی کا آخری وقت ہے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کو آخری وقت میں کیا پیغام دے کر کے جا رہے ہیں؟ نوجوانوں، اس پیغام کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دو۔ میرا نبی کا آخری وقت ہے، میرے نبی آخری وقت میں آپ کی مبارک زبان صحیح طریقے پر نہیں چل پا رہی ہے، اس وقت میں میرے نبی چپ کے آہستہ آہستہ اپنی امت کو کہہ رہا ہے، اے میری امت کے لوگوں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز مت چھوڑ دینا۔ اور دیکھو، جو تمہارے کمزور لوگ ہیں، تمہارے دستے نگر ہیں، تمہارے یہاں کام کرتے ہیں، تم ان کے ذمہ دار ہو، ان پر کبھی ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کا خیال کرتے رہنا۔ ان باتوں کے بعد بھی ہم نماز چھوڑیں گے؟ مجھے کہنے دیجیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑا نام ہے، حضرت قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ، ان کا نام لیتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، لوگوں، عبادت کہلانے کے اعتبار سے اگر کسی عمل کو حق ہے تو وہ صرف اور صرف نماز۔ سچ بولنا بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی عبادت ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو عبادت کہا ہے، اس لیے عبادت ہے۔ سچ بولنا یہ اللہ کی شان ہے، مدد کرنا، لوگوں کو خیر خیرات دینا، یہ اللہ کی شان۔ نماز اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت، اللہ اس دنیا میں بندے دیکھنا چاہتا ہے۔ اے میرے بندوں، مجھے بندہ بن کر کے دکھاؤ، اے میری بندیوں، مجھے بندی بن کر کے دکھا دو، مجھے غلام بن کر کے دکھا دو۔ رب کعبہ کی قسم، غلامی کی سب سے بہترین تصویر، بندگی کی سب سے بہترین تصویر اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نماز۔ ایک مسلمان اپنے محتم بالشان پیشانی کو زمین پر رگڑ کر کے اعلان کر دیتا ہے، میرے مولا سبحان ربی الاعلی، تو اعلیٰ و بالا ہے، تیری علو شان کی انتہا نہیں ہے۔ میں اتنا عاجز ہوں، میں نے اپنی محتم بالشان پیشانی کو زمین جو سب سے زیادہ ذلیل چیز ہے اس پر رگڑ دیا ہے۔ آؤ مسلمانوں، نمازوں کا اہتمام کرو۔ لیکن میں کیا کہہ رہا تھا، میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے،
میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، ہماری داڑیاں کالی ہو گئی اور ہم جوانی کو پہنچ گئے، نماز کے ہم پابند ہیں، لیکن مجھے بتائیں اتحیات میں کوئی غلطی تو نہیں؟ کبھی بیٹھ کر کے سوچا کہ میں دعائے قنوت میں جو وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھنا ہے اس کا پڑھنا واجب ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں؟ کبھی کہا امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، قاری نور محمد صاحب سے، حضرت میری دعائے قنوت سن لیجئے، کوئی غلطی تو نہیں؟ میری اتحیات سن کر کے دیکھ لیجئے، کوئی غلطی تو نہیں؟ درود پاک میں کوئی غلطی تو نہیں کرتا ہوں؟ جس طرح چاہیں پڑھ لیں۔ 20 روپے کلو ٹماٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اے لوگو 20 روپے کلو ٹماٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں، 50 روپے کلو سیب اور 100 روپے کلو سیب خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہماری نظر کتنی پینی ہو جاتی ہے، کتنی تیز ہو جاتی ہے، کوئی ٹماٹر خراب نہ چڑھا دے، کوئی آلو خراب نہ چڑھا دے، کوئی سیب گلا ہوا نہ چڑھا دے، وہاں نظر اتنی پینی ہے اور اتنی فکر ہے، نماز جس طرح چاہیں پڑھ لیں، اللہ سب کو قبول کر لے۔ نہیں، ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے مرنے کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مرنا اور جینا بنایا اللہ نے، کیوں؟ تاکہ تم بہترین عمل کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا، علماء موجود ہیں، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ایکم اکثر عملا، تم زیادہ عمل کرو، نہیں، ایکم احسن عملا، عمدگی عبادت مطلوب ہے، کثرت عبادت سے زیادہ عمدگی عبادت مطلوب ہے۔ ہم 2 ہی رکعت پڑھیں لیکن سنت کے مطابق ہو، وہ نماز آسمان کے پردوں کو چھو لے، آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے، وہ نماز ہم پڑھیں، وہ نماز اسی وقت کہلائے گی، ہمارا رکوع صحیح ہوگا، ہمارا سجدہ سنت کے مطابق ہوگا، ہماری اتحیات صحیح ہوگی، ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہوگی۔ آؤ تحیہ کریں گے میرے بھائیوں، اپنی نمازیں اپنے علماء کو، اپنے اماموں کو اپنا استاذ بنائیں، کریں گے میرے بھائیوں۔ دوسری نصیحت میرے نبی نے فرمائی، وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، کسی کو ایسی بات نہ کہنا کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے، بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوگی۔ اس زبان پر کنٹرول رکھیں، یہ زبان پورے جسم کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اس زبان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس زبان کا غلط استعمال انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے، ان کی یہ زبانیں خاندانوں میں لڑائیاں کرا دیتی ہیں، خاندانوں میں تباہی کے بیج بو دیتی ہیں۔ یہی زبان کا غلط استعمال، غیبتیں ہو رہی ہیں، بہتان تراشی ہو رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے اسی زبان کے غلط استعمال سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میرے نبی پر، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ وہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، چپ رہو، بولو تو پیار کی بات بولو، اچھی بات بولو، ایسی بات بولو، پیار کی بات بولو، اچھی بات بولو۔ قاری صاحب، ہمارے ناظم صاحب نے، میں تو بات کو ختم ہی کر رہا تھا، 11:15 بجے تک کے لیے کہا ہے، میں اپنی یہ حدیث کو پوری کر دیتا ہوں، ابھی 15 منٹ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو زبان کے تعلق سے اللہ اکبر، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،
चुप रहो, बोलो तो प्यार की बात बोलो, अच्छी बात बोलो। लफ्ज मरहम भी हैं जख्म दिल के लिए, लफ्ज चुभते भी हैं नश्तरों की तरह। यही अल्फाज अपने पड़ोसी से आप क्या कह रहे, अब्दुर्रहमान भाई अपने आप को तन्हा न समझें आप, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, मैं आपका भाई हूं। आपके दुख और दर्द में आपकी तरफ कोई परेशानी या मुसीबत आती है, सबसे पहले मैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। उसका दिल कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए आए आज के इस प्रोग्राम में ये तहैया करके उठे कि हम किसी को अपनी जबान से तकलीफ नहीं देंगे। छुरी का, तीर का, तलवार का तो घाव भरा, लगा जो जख्म ज़बा का रहा हमेशा हरा। इंसान छुरी और तीर और तलवारों के घाव भूल जाता है, लेकिन जबान का जख्म बड़ा खतरनाक होता है। इन्होंने फुला वक्त में मुझे ऐसी बात कही थी, इसलिए मेरा नबी पहले हमें पाबंद बना रहा है। ए मेरे गुलामों, देखो जबान का इस्तेमाल गलत न करना, अपनी जुबान को बेलुगाम और आजाद मत छोड़ देना, जुबान पर कंट्रोल रखना, जुबान पर लुगाम दे करके रखना। इस ज़बान से अल्लाह अल्लाह की जाए, इस ज़बान से कुरान पढ़ा जाए, इस ज़बान से हदीस पढ़ी जाए, इस ज़बान से प्यार की बातें की जाएं, इस ज़बान से नफरतों का बाजार गर्म न किया जाए। आज देखो दुनिया के अहवाल पढ़ो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आज नहीं देख रहे हो दुनिया के हालात। मेरे नौजवान भाइयों, मौका नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो। ये वक्त मेरे भाइयों फजूल बातों में, फजूल बकवास में, तबशरों में, इधर उधर की बातों में गुजारने का वक्त नहीं है। ये फैसले का वक्त है, ये कुछ करने का वक्त है, ये कुछ इरादे करने का वक्त है, अपने हौसलों को बढ़ाने का वक्त है। अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें, इस ज़बान से प्यारी मीठी बातें करें। गीबतें, चुगलियां, दूसरों पर बहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी, इससे तौबा करें। ये तहैया करके उठें कि हम अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। नहीं चाहते कि हम जब दुनिया से जाएं तो लोग हमें अच्छाई के साथ याद करें। कौन याद करेगा, किसको याद करेगा? जो छुरे घोंपता है, जो डोल काटता है दूसरों की, जो दूसरों की फसलों को उजाड़ देता है, जो दूसरों को परेशान करता है। याददारी के वक्त ज्यादा ने तू हम खंद शवन तू गिरियां ई चुनाजीस्त के वक्त मुर्दा ने तू हम गिरियां शवन तू खंदा। अल्लाह अकबर। फारसी का शायर कितनी नसीहत आमेज बात अपने शेर में कही है। ऐ मेरे भाई, तुझे अपनी पैदाइश का वक्त याद रखना चाहिए। जब तू पैदा हुआ था तो तू रोता हुआ पैदा हुआ था। घर वाले खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां तकसीम कर रहे थे और मस्जिदों में पैसे भिजवा रहे थे, ऐलानात किए जा रहे थे। ऐसा ही होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, सब घर के लोग खुश हो जाते हैं, पैदाइश हो गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुबारक फरमाए। लेकिन शायर आगे क्या कह रहा, ई चुनाजीस्त के वक्त मुर्दने तू। ऐ मेरे भाई, अब तुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी है, तू जब दुनिया से जाए तो हंसता हुआ चला जाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो हंसता हुआ चला जाए और घर वाले नहीं, महल्ले वाले रोते हुए रह जाएं। आज अब्दुर्रहमान यतीम नहीं हुआ, पूरा महल्ला यतीम हो गया है। ये पूरे महल्ले के लिए और पड़ोसियों के लिए और कमजोरों के लिए और परेशान हालों के लिए इसका घर खुला रहता था। इसके बाजू कमजोरों के काम आते थे, इसके कदम उठते थे कमजोरों की मदद के लिए, बेसहारों को सहारा देने के लिए। आज पूरा महल्ला यतीम हो गया है। ऐसे बनो, ऐसों को लोग याद करते।
ایسوں کو یاد کر کے رویا جاتا ہے. ایسے نہ بنو. میرے نبی نے کہا تھا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. ایسا زمانہ آئے گا لوگ سلام کریں گے شر سے بچنے کے لیے. ہم ان کو دیکھ کر کے جو سلام کر رہے ہیں اس لیے نہیں یہ اچھے آدمی، اتنا برا آدمی ہے یہ. اگر اس کو سلام نہیں کریں گے کل پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار کر دے، اس لیے ہم سلام کر رہے ہیں ان کو. ایسے نہ بنو. میرے نبی نے فرمایا تھا جب ایسے حالات ہوں گے، جب بروں کے ڈر سے ان کو سلام کیا جائے گا میں تو امت تباہ ہو جائے گی، مصیبتیں مقدر بن جائیں گی. ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی دوسری مصیبت آ جائے گی. حل بحل بلا. میرے نبی نے کہا تھا بلائیں مصیبتیں میری امت کا مقدر بن جائیں گی. ایسے نہ بنو. آؤ ہم یہ تہیہ کریں گے، ہم پیار کو بانٹیں گے، ہم محبت کو تقسیم کریں گے، ہم نفرتوں کو بھلائیں گے. یہ نفرتوں کے پھیلانے کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا وقت ہے، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے، نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرنے کا وقت ہے. اور یہ کہنے کا وقت ہے کہ جب بھی قرآن ہمیں آواز لگائے گا، جب بھی اسلام کی طرف سے ہمیں آواز لگائی جائے گی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. ہم اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے. ایسے حالات کی ضرورت ہے اس وقت. تو دوسری نصیحت میرے نبی نے فرمائی وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا. تیسری نصیحت میرے نبی نے فرمائی وَاجْمَعِ الْأَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. اللہ اکبر. کیا شان تھی میرے نبی کی، کیا شان تھی میرے نبی کی، کیا آن تھی میرے نبی کی. میرے نبی کی بعثت سے پہلے دھواں دھواں تھا چاروں طرف. ان اللہ نظر الى قلوب بنی آدم فمقت عربهم وعجمهم. انسانوں کے دل بالکل سیاہ ہو چکے تھے، انسانوں کے دل مر چکے تھے، عرب کے لوگوں کے دل بھی سیاہ ہو چکے تھے، عجم کے لوگوں کے دل بھی سیاہ ہو چکے تھے. قریب تھا اللہ اس کائنات کو ختم کر دے، مٹا دے اس کائنات کو. میرے اللہ کو اپنے بندوں پر ترس آیا اور عبداللہ کا در یتیم، آمینہ کا لخت جگر، اللہ کا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. میرے نبی آئے ہیں، میرے نبی نے محبت کا، امن کا، شانتی کا، بھائی چارے کا، انسانوں کو انسانیت کا ایسا درس دیا ہے. ایسے افراد اور ایسی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی. وہ عظیم رسول کیا کہہ رہا ہے وَاجْمَعِ الْأَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. اے لوگو اپنی امیدوں کا مرکز اپنے اللہ کو بناؤ. یہ دنیا والے کیا کر سکتے، یہ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں. آئیں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا میں اس جملے کو اپنی دل کی ڈائری میں لکھیں. ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ پر نظر رکھنی ہے. حالات کیسے بھی آئیں، خوشی کے حالات ہوں، غمی کے حالات ہوں، مالداری کے حالات ہوں، فقر کے حالات ہوں، تنگدستی کے حالات ہوں، ہمیں اپنے اللہ پر نظر کرنی ہے. ہمارا اللہ سب سے بڑی طاقت ہے. وہ اتنی بڑی طاقت ہے بے حکم خدا کے کبھی ذرہ نہیں ہلتا. ہوتی ہے ہوا بند تو پتہ نہیں ہلتا. اس مالک کی شان کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی شان رہے گی. اس مالک کا اعلان، اس مالک کی شان، اور اس مالک کو مالک الملک بالاطلاق ہے. وہ اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے. اس سے اچھا، اس سے بہتر، اس سے برتر کوئی اور ہے. یا ایہا الانسان، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے مجھ سے اچھا کون تجھے نظر آ رہا، کون تیری بگڑی بنا سکتا ہے، کون تیرے مسائل کا حل کر سکتا ہے، تیرے مسئلوں کو کون حل کر سکتا ہے. تو کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر کے. اللہ اکبر. اس مالک کو ہم بھلا دیں جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے.
کتنی محبت کرتا ہے ہمارا اللہ. ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. وہ عورت اپنے بچے کی جدائی میں باولوں کی سی حرکت کرنے لگی. اللہ، ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے. یہ نوجوان نہیں سمجھتے آج کے. ماں باولی ہو گئی. جو بچہ اسے نظر آتا اپنا بچہ سمجھ کر اسے سینے سے لگا لیتی، اپنے سینے سے چمٹا لیتی، شاید یہی ہے میرا بچہ. پیغمبر علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا اور صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، دیکھ رہے ہو اس عورت کو؟ اپنے بچے کی جدائی میں باولوں کی سی حرکت کر رہی، یہ دیوانی ہو گئی. سنو، میرا اللہ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا. آؤ میرے نوجوان بھائیوں، حالات کیسے ہی ہوں، خوف اور ہراس کو اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے نکال کر کے باہر پھینک دینا ہے. ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا اللہ ہے. ہم کل بھی اپنے اللہ سے کہتے تھے، آج بھی اپنے اللہ سے کہیں گے اور قیامت تک اپنے اللہ سے کہتے رہیں گے. ہم کسی دیوی کے سامنے، ہم کسی دیوتا کے سامنے، ہم کسی قبر کے سامنے، ہم کسی مورتی کے سامنے اپنی پیشانی کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلائیں گے. ہم کل بھی اپنے اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ہم کل بھی سب کچھ اللہ کو مانتے تھے اور آج بھی اللہ کو مانتے ہیں. ہماری سانسیں تو جا سکتی ہے لیکن ہم کسی کو اللہ کے برابر نہیں کھڑا کر سکتے، ہم کسی کو اللہ کے شریک نہیں کر سکتے. یہ دل کی ڈائری میں لکھنے کی ضرورت. آج یہی پھیلایا جا رہا ہے، یہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی. لیکن یاد رکھ کے ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اور ہماری سب سے بڑی طاقت توحید کی طاقت. اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں. پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہی طاقت تھی. پیغمبر علیہ السلام نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر کے کہا تھا، اے لوگو آؤ، میں ایک آئینہ لے کر کے آیا ہوں، اپنے دلوں کے داغ تم صاف کر لو. لیکن وہ لوگ آئینے کو توڑنے کے بجائے آئینے میں اپنے چہروں کو دیکھ کر اپنے دلوں کے داغوں صاف کرنے کے بجائے آئینے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے اور چیمی گوئیاں کرنے لگے. جناب ابو طالب کے پاس آئے، بار بار آئے. جناب ابو طالب جو بے انتہا محبت کرتے تھے میرے نبی سے آ کر کے کیا کہا، میرے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. بار بار مکے کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، چودھری آ رہے ہیں مکے کے، مجھے کہہ رہے ہیں تمہارے بھتیجے نے ایک نئی بات کہنی شروع کر دی ہے، تم ان کو سمجھاؤ. میرے بھتیجے، تم جس طرح سب رہ رہے ہیں تم بھی رہو، کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. آؤ میرے نوجوان بھائیوں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے، نوجوانوں کو ان الفاظ کو اپنی دل کی ڈائری میں لکھنا پڑے گا. نوجوان قوم کے بازو ہوتے ہیں، نوجوان قوم کی طاقت ہوتے ہیں، نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. نوجوانوں کو میرے نبی کے یہ جملے لکھنے پڑیں گے. میرے نبی نے کہا تھا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرے چچا بھی گھبرا گئے، ڈر گئے. میرے چچا بھی مکے کی طاقت سے مرعوب ہو گئے. میرے نبی نے کہا، لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر. جاؤ آسمان سے سورج کو توڑ لاؤ، جاؤ آسمان سے چاند کو توڑ لاؤ، اور تم یہ سمجھو کہ میں محبت کا پیغام دینا چھوڑ دوں گا، میں ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بند کر دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں ظلم کے خلاف بولتا رہوں گا. میں ظلم کے پنجے کو مروڑنے کے لیے آیا ہوں، میں ظلم کے پنجے کو کاٹنے کے لیے آیا ہوں. ظلم نہیں ہونے دوں گا، ظلم کے خلاف بولتا رہوں گا. جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد یا حامان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا. مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے رک نہیں سکتا. کیسے ہی حالات آ جائے. ہم تو کیا کرنے لگتے ہیں،
اگر یہ بال تھوڑے بڑھ جائیں، یہ بال اگر تھوڑے بڑھ جائیں، ماں کیا کہتی بیٹے کوئی ٹینشن ہے، یہ بال کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بیوی بھی کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، یہ بال تمہارے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کوئی ٹینشن تو نہیں تمہیں؟ فوراً جا کر کے صاف کرا دیے جاتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی تباہی کے بیج بوئے، ہم نے خود تباہی کے گڑھے کھودے ہیں۔ ابھی بدر کا واقعہ آپ کے سامنے، بدر کا تذکرہ آیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے بدر کے میدان میں کیا کہا تھا؟ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا۔ اے اللہ میں 313 لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ ان کے سینوں میں تیری محبت ہے، ان کے سینوں میں توحید ہے، یہ کمزور ہیں دیکھنے میں، ان کے پیروں میں بہت اعلیٰ درجے کے جوتے تو نہیں، ان کے بدن پر اعلیٰ درجے کا لباس نہیں، ان کے سینوں میں تیری توحید کا روشن چراغ جل رہا ہے، جس کو کفر چاہے بھجانا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ نہیں بجھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آؤ، یہ 3 باتیں یاد کر لیں۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات کیا بتائی؟ نماز کا اہتمام کریں گے۔ میری ماں، میں اپنی ماں سے کہوں گا، اپنی بہن سے کہوں گا، اپنے گھر کا نظام یہ بنائیں گی کہ صبح ناشتہ بنے گا، پہلے نماز پڑھی جائے گی، پہلے قرآن کا دور چلے گا گھر میں، یاسین پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد ناشتہ بنائیں گے۔ کوئی مشکل ہے اس نظام بنانا؟ کیا نہیں چاہتے ہمارے گھر میں برکت آئے؟ کیا نہیں چاہتے ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، رزق آئے ہمارے گھر میں؟ تو پہلی بات کیا بتلائی؟ نمازوں کا اہتمام کریں اور نماز سنت کے مطابق پڑھیں۔ دوسری بات، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مسلمان تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم تو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ہمیں برپا کیا گیا ہے۔ ہم نقصان پہنچائیں گے، ہم لوگوں کے مال لوٹیں گے، ہم ظلم کریں گے، ہم کسی کو ماریں گے؟ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ گم کردہ راہ لوگوں کو، ظلم کی چکیوں میں پستی ہوئی انسانیت کو، اس کو نکالنے کے لیے، ہم ظلم سے ان کو انصاف دلانے کے لیے ہم دنیا میں اللہ نے ہم کو برپا کیا۔ تو دوسری بات یہ، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اللہ پر نظر رکھیں گے، کسی بھی حال میں ہوں، خوشی کے حال ہوں تب بھی، غمی کے حالات ہوں تب بھی، اور پھر جنت کا نمونہ پیش ہوگا۔ میں انہی تمام باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ابھی نہ قصے میں یار جنوں، تنظیم میں خانہ، ابھی نہ معتبر ہے تیرے مستوں کا چلن ساقی۔ عجب کیا ہے یہ بہکی باتیں رنگ لے آئیں، بڑا باہوش رہتا ہے میرا دیوانہ پن ساقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کر دیجیے، کرا دیجیے، آپ کرا دیجیے، کسی بزرگ سے کرا دیں۔ جن کے سر کھلے ہوئے ہیں وہ اپنے سروں کو ڈھانپ لے۔ اب دعا ہو رہی ہے، اس مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، آپ دعا کر لیں۔ بھائی دعا کریں گے۔ ہمارے قاری امتیاز صاحب جو ہیں وہ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، میرے پیارے دوست ہیں، انہی کی توسط سے اور انہی کے ذریعے اور انہی کی محبتیں یہاں تک لائی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میں منتظمہ کمیٹی کو آمین۔ اور یہاں کے حضرات کو، یہاں کے معاونین کو، منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ کل کا جو پروگرام ہے اس کو اور اچھا پیش کریں اور اس کو بہترین انداز میں سنیں۔ دعا کر لیں بھائی۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا ارحم الراحمین برحمتک نستغیث۔ میرے مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے مولا صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، اللہ میرے مولا ہم تیری نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ شام ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک طرف ہم تیرے اتنے محتاج ہیں، تیری مرضی کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے، اللہ ہمیں شعور عطا فرما دے۔ اللہ اللہ تو ہماری نافرمانیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اللہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے جرائم ہیں، ہمارے کالے کرتوت ہیں، اللہ امت پر ظلم ہو رہا ہے، چکیوں میں ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے، یہ سب ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اللہ اللہ معاف کر دے، میرے مولا معاف کر دے۔ اللہ معافی کو تو پسند فرماتا ہے، اللہ تیری طرف سے روز اعلان ہوتا ہے، اے گناہگارو تم گناہگار ضرور ہو، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، ایک مرتبہ کہہ دو اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ میرے مولا یہاں پر صاحب نسبت بزرگ بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، راتوں کو رونے والے بیٹھے ہیں، اللہ مائیں بہنیں پاک دامن عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اللہ سب نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، میرے مولا تو مدد فرما دے۔ اللہ اللہ ہم سے ایمان، اللہ ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے اللہ للچاوی نگاہوں سے اس ایمان کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ اس کو لوٹنے کی کوششیں کی جا رہی، میرے مولا اللہ تو ثابت قدمی عطا فرما دینا، اللہ کہیں ایمان کو یوں ہی نہ ہم بیچ دیں، اللہ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، اللہ اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، جس طرح غزہ کے مسلمان لٹ گئے پٹ گئے، اللہ اپنے بچوں کو اجاڑ دیا، اپنے گھروں کو تباہ کر دیا، اپنے بچوں کی خون کی ہولی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، لیکن تیرے ایمان تیری توحید پر وہ جمع ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ناصحہ تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے، اللہ ہمیں بھی وہی دیوانگی عطا فرما دے، اللہ وہی محبت عطا فرما دے، وہی استقامت عطا فرما دے، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبروں کی حفاظت فرما دے، اللہ پوری دنیا میں خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اللہ ہمارا یہ پیارا ملک، اللہ یہ خوبصورت ملک، اللہ یہ مضبوط ملک، اللہ تو اس کو اور قوت اور مضبوطی عطا فرما دے، اللہ اس کو اور قوت اور مضبوطی عطا فرما دے، اللہ اس پیارے ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے، آپسی بھائی چارہ ہے، ہندو اور مسلمان ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے آئے ہیں، اللہ کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اللہ کچھ لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو شعور عطا فرما دے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے، اللہ اس ملک کی سالمیت اللہ اس کو مقدر فرما دے، اللہ یہاں کا بھائی چارہ، یہاں کی محبتیں اللہ واپس فرما دے، اللہ ہم دوسروں کے لیے نفع بنے، دوسروں کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے، اللہ تو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنے نبی کا سچا عشق ہم سب کو عطا فرما دے، اپنی نبی کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما دے، میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے،
آمین شفائے کلی عطا فرما دے اللہ بہت سارے بچے بچیاں بغیر رشتوں کے ہیں ان کی عمریں ہو گئیں اللہ ان کو اچھے رشتے مرحمت فرما دے آمین اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے آمین اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی غیب سے نصرت فرما دے اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما دے آمین حرام سے حفاظت فرما دے آمین میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع ہے نہ جانے کیا کیا تمنائیں لے کر کے آئے ہیں اللہ اللہ تو پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے آمین پورے مجمع کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے آمین اللہ اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام اور تام فرما دے آمین اللہ مدارس کی خانقاہوں کی مساجد کی دعوت و تبلیغ کی مراکز کی اللہ جماعت کی جمعیت کی اللہ سب کی حفاظت فرما دے آمین آمین اللہ میرے مولا آخرت سے ہم غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے آمین آخرت کی جواب دہی کا احساس لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے آمین میرے مولا ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کر سکیں اللہ تیرے محبوب نے سب کچھ مانگ لیا ہے راتوں کو مانگا ہے اللہ جتنے بھی خیر کی لائن سے تیرے نبی نے دعائیں مانگی ہیں اللہ ہم سب کو ان دعاؤں میں داخل اور شامل فرما لے آمین جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما دے آمین حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا حضرات محترم